بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کی نماز سو کر اٹھ کر پڑھنا بہت افضل ہے اور اس سے ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان رات کو جاگ رہا ہے اور اس کی کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے نیند ہی نہ آئے تو وہ سوئے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا در اپنے بندے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ اب بندہ اس قدر پریشان ہے کہ نیند ہی نہیں آ رہی۔ پریشانی سے تو اللہ نے اس پر اتنا ظلم نہیں کیا کہ یہ انسان تہجد نہیں پڑھ سکے کیونکہ سویا نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں نیند کر کے پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی، لیکن زیادہ ثواب اور افضل ترین طریقہ سونے کے بعد پڑھنا ہوتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی جن سے اللہ ملنا چاہتا ہو۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ دیر کروا دے اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد کے لیے جگوا دے کہ اٹھاؤ اور بولو میرے بندے کو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تہجد کا مطلب ہے دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگنا۔ جس کے نصیب میں تہجد کے سجدے لکھ دیے گئے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ تہجد کی دعائیں قسمت کا رخ موڑ دیتی ہیں، تو اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم تہجد اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ ہمارا رب ایسا ہے کہ ہم اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں، ان کی رضا پانے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہا ہے، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو۔ وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے پیارے؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہوا اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اللہ کو دوست بنائیں، اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ہر خوشی اور غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائے، کیونکہ اللہ جسے تھام لے گا اور جو اللہ کی رسی تھام لے گا تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ذات جس سے امید رکھی جائے تو نا امیدی نہیں کرتا، جس سے مانگا جائے تو محروم نہیں کرتا، جس کو پکارا جائے تو مایوس نہیں کرتا۔ وہ ذات جو کریم بھی ہے اور رحیم بھی، حنان بھی ہے، منان بھی اور وہاب بھی ہے، جو بندے کے ایمان کے ساتھ ہے، جس کے خزانے بے شمار ہیں، جس کی عطا بے کنار، جو سب کی سنتا ہے، اسی سے مانگے، اسی کو پکارے۔ اے مٹی کے پتلے، تیری تخلیق کا باعث تیرے رب کی اطاعت ہے۔ تجھے کس نے دنیا کی طلب میں لگا دیا ہے؟ یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو اس جہاں کے لیے نہیں ہے۔ تجھے سمجھ جانا چاہیے کہ تیرا وجود تیرے مالک کا ہے، جو تجھے جس حال میں رکھے راضی رہنا تیرا فرض ہے۔ تجھے اپنے رب کے لیے ہی تکلیف اٹھانی ہے، تیری ساری زندگی بسر ہونی چاہیے، لہٰذا زندگی ایسے گزارے کہ رب راضی رہے۔ دنیا تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک سے اتنی محبت مجھے کیسے ہوئی؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا پایا۔ بے شک اللہ ہی محبت ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ سے سارے شکوے، سارے گلے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ سے تڑپ مانگنے لگتا ہے، وہ تڑپ جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا کر دے۔ انسان کو دنیا میں سب سے اہم سکون لگتا ہے وہ درد میں بھی سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو وہ آنسو مرہم بننے لگتے ہیں، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اس میں روح کو قرار نہ ملے؟ روح بھی تو اللہ کے پاس سے آئی ہے نا۔ انسان اللہ کے لیے اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اسے دنیا میں سب سے محبوب ہے، کیونکہ اسے درد میں صبر کرنا آ جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ درد روح کی حقیقت ہے۔ روح کو مشقت اٹھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے،
اس درد میں راحت سکون ہے جو بس اللہ کے در سے مل سکتا ہے، بس اللہ کے در سے اور کہیں سے نہیں۔ جب انسان اصول زندگی سیکھ جاتا ہے پھر اسے فرق نہیں پڑتا کون اس کا ہے، کیا ملا ہے، کیا کھویا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا اسے مستقل طور پر دی نہیں گئی، یہ محض اس کے رب کے لیے محبت کے اقرار کی آزمائش کے طور پر پاس ہے۔ تو کیا رونا اس دنیا کے لیے جو چھوٹ جانے والی ہے۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ روتا ہے، گر گراتا ہے، آہیں بھرتا ہے، رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے کسی دوسرے انسان کو اللہ سے مانگتا ہے، مگر وہ شخص اسے نہیں ملتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر اللہ اسے زندہ رکھتا ہے، اسے جینا سکھاتا ہے، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی دوستی اپنے خالق سے ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے مالک کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسے سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے، اسے قرآن میں اللہ سے گفتگو کرنی آ جاتی ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اللہ کی رضا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی رنگین ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے خالق کے رنگ میں رنگتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق رنگوں سے رنگ دیتا ہے۔ اس کی وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے جو اس نے اپنے مالک کے در پر لائی تھی، اسے وہ انسان بھی مل جاتا ہے، مگر تب دل اللہ کا ہو چکا ہوتا ہے۔ تب سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ہر محبت فانی ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا، اور یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ اللہ والوں کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ سجدہ شکر، توکل، رکوع میں لگ جاؤ، تم اس روشنی کی آرزو میں لگ جاؤ۔ سچی خوشی کا راز کیا پتہ ہے تمہیں؟ مرہم بن جاؤ، دل کے رفو میں لگ جاؤ۔ سر جھکانے کا مطلب نماز میں یہ ہے، تم سر اٹھا کے راہ آبرو میں لگ جاؤ۔ خواہش ابلیس ہے کہ تمہیں جلتا دیکھے، تمہارا فرض جنت کی رو میں لگ جاؤ۔ خیال، سوچ، تدبیر کبھی کر کے دیکھو، تم اس کائنات سے گفتگو میں لگ جاؤ۔ چہرہ ہاتھ ہی دھونا صرف صفائی نہیں، دل بھی دھو ڈالو، روح کے وضو میں لگ جاؤ۔